اللہم صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بچوں کے ساتھ کیسا تھا، اس کے بارے میں کل میں نے کہا تھا کہ کچھ بات انشاءاللہ تھوڑی بہت آپ کو بتاؤں گا۔ اصل میں ابھی میں نے مسجد میں دیکھا کہ ایک بچہ تھا کوئی 8-10 سال کا، سب سے اگلی صف میں بائیں ہاتھ پہ کھڑا تھا، بالکل کنارے پہ۔ ایک صاحب آئے تکڑے تھے، انہوں نے اسے وہاں سے کھینچ کے اور پیچھے صف میں کر دیا اور خود اس کی جگہ کھڑے ہو گئے۔ میں نے انہیں منع بھی کیا، آواز دے کے ہی منع کیا، مگر وہ نہیں مانے۔ اصل میں ہمارے ہاں تصور بن چکا کہ پہلی صف میں بچے نہیں ہونے چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلی صف سے بھی آگے بچے ہوتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی نماز پڑھاتے ہوتے تھے تو حضرت حسن اور حسین کے بارے میں بھی روایتوں میں ہے، اور حضرت امامہ کے بارے میں بھی، جو حضور کی نواسی تھی، کہ حضور رکوع میں جاتے تو ان کی ٹانگوں کے بیچ میں کوئی بچے نکل جاتے، سجدے میں گئے تو پیٹھ پہ چڑھ گئے اور حضور نے انہیں ہٹایا نہیں، بلکہ کافی جب دیر ہو گئی تو پیچھے سے ایک صحابی جو ہیں انہیں یہ اشکال ہوا کہ خدا نہ خواستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نہ پرواز کر گئی ہو، تو انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو حضور کی پیٹھ پہ بچے تھے، تو انہوں نے انہیں اتارا۔ تب وہ پیچھے ہزاروں صحابی تھے اس ٹائم، تب وہ سجدہ پورا ہوا۔ اس کے بعد اگلی بار جب سجدے میں گئے تو وہ چڑھنے لگے دوبارہ سے حضور کی پیٹھ پہ، تو انہوں نے روکا جو پیچھے صحابی تھے، تو حضور نے اشارے سے منع کرا کہ انہیں کرنے دے جو یہ کر رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ سرور کائنات فرض نماز، پیچھے صحابہ اکرام جماعت، سینکڑوں صحابہ پیچھے، اور حضور جو ہیں وہ انہیں پیٹھ پہ چڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو اتنی جھڑکتے ہیں بچوں کو، یہ کل کا مستقبل ہیں، انہیں مسجدوں میں آنا ہے۔ اگر انہیں مسجدوں سے محبت نہیں پیدا ہوگی، اب آپ یہ دیکھیں اگر یہ مسجدوں میں دنگا نہیں کریں گے، کھلے میدان سا انہیں علاقہ ایسا کھلا کھلا ملتا ہے، آج کل گھر آپ کو پتہ ہے کیسے ایسے مطلب گھٹے ہوئے گھر ہو گئے، تو مسجدوں میں بچے آ کے اگر تھوڑا بہت دنگا کر لیں۔ میں نے خود ویڈیو دیکھی ترکی کی ایک بہت بڑی مسجد میں کہ امام صاحب نے بچوں کی ریل بنائی ہوئی ہے پیچھے، اور خود انجن بنے ہوئے ہیں اور چھک چھک کرتے ہوئے چل رہے ہیں، اور بچے پیچھے ایک دوسرے کی کرتا پکڑے ہوئے، ریل بنی ہوئی ہے۔ مسجد کی بات بتا رہا میں آپ کو، ہمارے ہاں تو مسجدوں کا تصور ہی دوسرا لے لیا گیا کہ صرف عبادات کے لیے ہیں مسجدیں۔ مسجد تو کمیونٹی سینٹر ہوتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کون سا ایسا کام ہے جو مسجدوں میں نہیں ہوتا تھا اس وقت؟ آپ یہ دیکھیے کہ تیر اندازی کے مقابلے مسجد کے آنگن میں ہوئے، مسجد نبوی کے تمام جہاد کے لیے جتنے ہی وفد جاتے تھے وہ مسجد نبوی سے، کوئی مہمان آتے تھے، کوئی وفد آتے تھے دوسری قوموں کے، انہیں وہیں ٹھہرایا جاتا تھا، ساری مہمان نوازی مسجد میں ہوتی تھی، سارے فیصلے مسجد میں ہوتے تھے، حالات حاضرہ پہ سارے لیکچر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ساری نشست اور سارے خطبے اور سارے جو ممبر پہ بیٹھ کے جتنی بھی معاملات بتانے ہوتے تھے قوم کو، وہ سب مسجد میں ہوتے تھے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو ترغیب دلائیں۔ دیکھو بہت چھوٹے بچوں کو تو مسجد میں نہیں لانا چاہیے، 3-4 سال کے بچے جنہیں اپنے پوٹی پیشاب کا ہی پتہ نہ ہو، کیونکہ نبی نے منع فرمایا۔ لیکن 5 سال 6 سال کے بچے جنہیں عقل آ جاتی ہے، انہیں آپ مسجد میں لانا شروع کریں، جس سے کہ انہیں ترغیب ملا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گھروں میں بھی مسجدوں میں بھی کہ آپ کے ایکشن کو دیکھ دیکھ کے بچے سجدہ بھی کرتے ہیں، رکوع بھی، حالانکہ تمیز نہیں ہوتی، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، مگر وہ آپ کی نقل میں جو ہے وہ اپنی عقل چلاتے ہیں۔ گھروں میں بھی میں نے اکثر دیکھا، میرا اپنا وہ پوتا ہے بہت چھوٹا سا ہے، 2-2.5 سال کا ہے، اور وہ اکثر کہ میں دادا کی نماز جب نماز پہ اللہ پڑھوں گا، یہ کہہ کے، اور وہ سیدھا سجدے میں کھوپڑی نیچے ٹکاتا ہے گھوڑے کی طرح سے۔ تو وہ دیکھتا ہے گھر میں عورتوں کو یا ہمیں نماز پڑھتے ہیں، تو یہ 2-2.5 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے، تو جب وہ دیکھے گا بچپن سے، تو اسی طرح بچوں کو اپنے جب جماعت ہم دکھائیں گے تو ان میں ترغیب پیدا ہوگی اس طرح کی۔ تو اس لیے اللہ کے واسطے کہیں ایسا دیکھیں اس ظلم کو روکیں، مطلب آپ کی ذمہ داری ہے انہیں، مطلب تشدد نہ کریں، انہیں الگ میں پیار سے لے جائیں کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، نبی کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔
یہ تصور غلط ہے کہ بچے اگلی صف میں نہیں کھڑے ہو سکتے، تو ضرور کھڑا بھی کریں اپنے ساتھ، اپنے بچوں کو ساتھ میں کھڑا کریں. کوئی منع کرے تو اسے آپ 2-3 بار منع کریں گے اوروں کو بھی پتہ لگے گا. تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں، 7-8 سال کے بچے، اور انہیں اگلی صف میں کھڑا کریں. اب کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو معلوم کریں. سوال یہ ہے، رمضان میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے، کیا دکاندار پکڑ پائیں گے؟ ان کا سوال یہ ہے، رمضان میں جو مہنگائی بڑھتی ہے کیا دکانداروں کی پکڑ ہوگی اس میں؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دکاندار نہیں بڑھاتے مہنگائی، بلکہ انہیں پیچھے سے مہنگا ملتا ہے. اصل میں تو اس کے لیے پورا معاشرہ ذمہ دار ہوتا ہے. صرف ہم دکانداروں کو کس طرح کہتے ہیں یار. آپ یہ دیکھو نا کہ جو لوگ سارے سال پکوڑی نہیں کھاتے، وہ رمضان میں ایک دن پکوڑی کا نہیں چھوڑتے، تو آلو مہنگا نہیں ہوگا، تیل مہنگا نہیں ہوگا، بیسن مہنگا نہیں ہوگا. اسی طرح فروٹ چاٹ ڈیلی کے روٹین میں آ جاتی ہے ہمارے، مطلب ہم سب ہیں اس میں. تو ظاہر سی بات ہے فروٹ تو اتنے ہی پیدا ہو رہے ہیں نا جتنے سارے سال پیدا ہوتے ہیں. تو جیسی ڈیمانڈ ہوگی پھر اسی حساب سے ان کے ریٹ ہائی فائی کرتے ہیں لوگ. تو یہ تو پیچھے سے چلا آ رہا. دکانداروں کو بلیم کرنا میرے نزدیک ٹھیک نہیں ہے. ہاں اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ سارے بازار سے سامان اٹھا لے اور پھر اپنے یہاں اسے اکٹھا کر کے اس کے بعد پھر ریٹ بڑھائے، وہ تو جائز نہیں ہے. مگر عام سب جگہ ریٹ بڑھ گئے. مان لو کھجور ہے، وہ پہلے 150 روپے تھی، اب 300 روپے ہو گئی یا 250 روپے ہو گئے، سب جگہ بڑھ گئے. تو خالی دکاندار نہیں اس میں ذمہ دار ہے، بلکہ پیچھے آڑتی ہے، اس کے پیچھے فیکٹری ہے، اس کے پیچھے اور مطلب جو کچا مال والے ہیں، سارے کے سارے جو ہیں نا وہ ڈیمانڈ کے حساب سے چیزوں کو سیٹ کرتے ہیں. اس لیے یہ تو برکتوں کا مہینہ ہے. رزق کے بارے میں اللہ نے کہا کسی کو کم کسی کو زیادہ دوں گا، اس میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اب دیکھو نا جو سارے سال پھل نہیں کھاتے وہ بھی اس مہینے میں پھل کھاتے ہیں. جو سارے اس میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے مومن کا، خوب کھاتے ہیں لوگ الحمدللہ. تو یہ تو بیکار کی بات ہے بھائی، جس کی جیسی حیثیت تو ویسا کام کر لے وہ. ہاں ہماری ذمہ داری ہے پیسے والوں کی کہ جن لوگوں کے پاس فالتو پیسہ ہے وہ لوگوں کے گھروں کو بھریں، جس سے کہ انہیں مہنگائی کا احساس نہ ہو. سوال یہ ہے، کیا بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ ان کا سوال یہ ہے کیا بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں بھائی، اگر دیکھو شہوت سے آپ اگر ہاتھ لگاؤ گے نا پھر تو وضو واقعی ٹوٹ جائے گا آپ کا. لیکن ویسے میں آپ کو بتاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ اتنا چھوٹا تھا. ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ رات میں جب حضور نماز پڑھتے تھے تو میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی، تو حضور نماز کی حالت میں پیر سے میرے ہاتھ سے میرے پیر موڑ دیا کرتے تھے سجدہ کرنے کے لیے. حجرہ اتنا چھوٹا تھا تو ٹچ کیا نہیں کیا اپنی بیوی کو نماز کی حالت میں کیا، تو کہیں نہیں وضو ٹوٹا نبی کا. تو یہ تو بیکار کی باتیں اڑائی ہوئی ہیں. امام شافعی کا فتویٰ دے رہا ہے، ان کے ماننے والے آج بھی حج عمرے میں جاتے ہیں کہ ان کی بیویاں گرمی میں بھی مطلب اتنا اتمام ہوتی ہے، اس میں ٹوٹ جاتی ہیں، گلوز وغیرہ پہنتی ہیں، سوکس پہنتی ہیں. ہاں تو امام شافعی کا فتویٰ ہے نا کہ روزے ٹوٹ جاتے ہیں. اصل میں ہم امام شافعی کو مانیں یا رسول اللہ کو مانیں؟ میں نے مثال آپ کو رسول سے دی، اس کے بعد تو کوئی بھی امام معنی نہیں رکھتا، بڑے سے بڑا بھی. اگر میں حضور کی کوئی آپ کو حدیث نہ پیش کروں پھر تو واقعی ہمیں کسی امام کی طرف جانا پڑے گا. جب حضور ٹچ کر رہے ہیں اپنی بیوی کو نماز کی حالت میں، جب حضور کا وضو نہیں ٹوٹ رہا، آپ کا کیسے ٹوٹ جائے گا؟ امام شافعی صاحب کا ٹوٹ جائے تو مجھے پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم اس بارے میں. خیر میں ان پہ الزام نہیں لگا رہا، مگر آپ دیکھیں نا جب نبی کا وضو نہیں ٹوٹ رہا تو امام شافعی صاحب کا وضو ٹوٹ رہا ہوگا بھائی، مجھے تو اندازہ نہیں ہے اس بات. اسی طرح پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے خون کے نکلنے سے، امام حنیفہ کا فتویٰ ہے. اور صحابہ کی جنگوں میں جو ہے وہ اس میں ہاں تو پھر دیکھو اب آپ خود ہی بتا رہے. اب ہم ابو حنیفہ صاحب کو مانیں یا نبی کے صحابہ کو مانیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جہاد میں کئی بار تیر لگے یا جو بھی ان کے زخم آئے اس کے نماز کی حالت میں ہی رہے اور ان کا کوئی وضو نہیں ٹوٹا. تو خون نکلنے سے ہی وضو نہیں ٹوٹتا. خون جو ہے وہ جو پینا حرام ہے، بس نکلنے سے کچھ نہیں ہوتا خون. ہاں وہ تو ایک تھوڑے ہی کئی صحابہ کے واقعے ہیں. اچھا، تو میں نے کئی لوگوں سے اس بارے میں بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے جو فتویٰ دیا تھا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کچھ سوچ سمجھ کے دیا ہوگا کہ وہ بیوقوف تو تھی نہیں. تو یہ جواب مناسب ہے؟ آپ بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے جب حضور دعوت پیش کرتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد کو نہیں پتہ تھا، وہ جو دین پہ چل رہے تھے انہیں نہیں معلوم تھا دین کا. تو یہ جواب جو ہے کہ امام ابو حنیفہ صاحب کو پتہ نہیں تھا، یا ابھی ایک صاحب تقی عثمانی صاحب کی کوئی فتویٰ مجھے دکھا رہے تھے تو میں نے حدیث پیش کر دی. میں نے اب ان میں کسے مانو گے؟ اگر میرے سے بات کرنے کے بعد اور میں نے آپ کو کوئی حضور کا واقعہ پیش کر دیا اور حضور کی کوئی حدیث پیش کر دی، اس کے بعد بھی آپ امام ابو حنیفہ صاحب کے فتوے کو مانو گے تو آپ یقین کرو گردن اڑانے لائق ہیں لوگ، نبی کی بات کیا کہ.
ہاں اگر میں کوئی بات پیش نہ کروں پھر واقعی آپ کو نبی کی بات کی جگہ مطلب جب ہمیں سامنے کوئی وہ حدیث نہ ہو تو پھر واقعی ہمیں، ورنہ قرآن کی کوئی آیت یا نبی کی کوئی حدیث آ جائے پھر کسی امام کی کوئی ویلیو نہیں۔ سوال ہے کتنے بڑے بچوں کو روزہ رکھوائیں؟ ان کا سوال یہ ہے کتنے بڑے بچے کو روزہ رکھوائیں۔ دیکھو جی حضور کرائیٹیریا دے گئے 7 سال کے بچے کو نماز پڑھاؤ، 10 سال کا نہ پڑھے تو اس پہ سختی کرو۔ تو 7 سال کے بچے کو میرے نزدیک روزہ رکھوا دینا چاہیے۔ اس سے پہلے اگر بچہ تگڑا ہے فربہ ہے تو 5 سال کے بچے کو بھی میں نے دیکھا روزے رکھتے ہوئے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ بھی ترغیب کے لیے، ان کے اوپر فرض نہیں ہوتے روزے، ان کے روزوں کا ثواب بھی یہ حدیث سے ثابت ہے کہ ان کے ماں باپ کو ملتا ہے، لیکن ترغیب کے لیے ضرور رکھوانے چاہیے بچوں کو روزے۔ وہی جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ مسجدوں میں بچوں کو لاؤ جس سے انہیں ترغیب ملے، تو اسی طرح بچوں کو بھی آپ روزے رکھوایا کریں، اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ انہیں اپریشیٹ کریں، روزہ رکھوائیں، ان کی گل پوشی کریں، ان کے ہار ڈالیں گلے میں، اور ایک تقریب سے منعقد کریں کہ سب بچوں کو محلے کے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے اکٹھا کریں اور اسے باقاعدہ پھول پیش کیے جائیں، اس کے سر پہ سیرہ بندی ہو کہ اس نے روزہ رکھا، جس سے کہ اور بچوں کو بھی ترغیب ملے اور اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ کوئی بچہ مان لو 5 وقت کا نمازی ہو اور اس نے پورے رمضان 5 وقتی نماز پڑھی ہو، امام صاحب سے سائن بھی کرائے ہوں، اسے کوئی نہ کوئی تحفہ ملنا چاہیے۔ ابھی میرے گھر میں ذکر ہو رہا تھا، میری بہو کے کسی رشتہ دار کے بچے نے 40 دن تک لگاتار 5 نمازیں پڑھی، چھوٹا سا بچہ 7-8 سال کا، اسے مسجد کی کمیٹی نے سائیکل دی۔ میری طبیعت خوش ہو گئی سن کے۔ ہم دنیاوی چیزوں میں کیک کاٹ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ابے بھائی دین کے کاموں میں آپ بچوں کو ترغیب دلانے کے لیے آپ انعامات دو تو دیکھو انشاءاللہ کیسی ترغیب ملتی ہے بچوں کو۔ ایک سوال یہ ہے ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت اصل میں 2 چیزوں کا مجموعہ ہے میرے بھائی، جو میں نے پڑھا ہے۔ ایک تو علم نافع اور ایک عمل صالح۔ جو علم آپ تک پہنچا اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ علم، سب سے بڑا علم جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان اگر آپ کو مل گیا، اللہ نے توفیق دے دی اور آپ نے کلمہ پڑھ لیا، تو اس کے بعد جو آپ عمل کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ان کی سنت پہ، ان کے طریقے پہ آپ چلیں گے، تو یہ دونوں چیزیں مل کے ہدایت بنتی ہیں۔ خالی آپ کلمہ پڑھتے رہو کچھ نہیں ہوگا جب تک نبی کے طریقے پہ آپ نہیں آؤ گے۔ ایک سوال اور ہے، کئی بار گوشت میں خون نظر آتا ہے، کیا اس کو کھا سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے گوشت میں خون نظر آ جاتا ہے۔ میں نے بھی کئی بار دیکھا مرغے کی ہڈی توڑی مان لو کھاتے ہوئے، بوٹی تو اندر خون چمک جاتا ہے، تو اسے کھا سکتے ہیں؟ بالکل بھائی، وہ جائز ہے۔ خون جو قرآن منع کرتا ہے نا، وہ بہتے ہوئے خون کو منع کرا ہے کہ تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا خنزیر کا گوشت، بہتا ہوا خون، مردار کا گوشت، قرآن کی پوری آیت ہے وہ۔ تو اس میں بہتے ہوئے خون کی، باقی خون کی اور جو شکلیں ہیں، مان لو اس طرح ہڈیوں میں خون جمع ہوا ہو، آپ نے اکثر بکرے میں یا مرغے کی اس میں بوٹیوں میں دیکھا ہوا خون، تو وہ بالکل پاک ہے، جائز ہے کھانا۔ اور اسی طرح اور بھی خون کی 2 شکلیں ہیں، ایک تلی ہے اور ایک کلیجی ہے، وہ بھی جائز ہیں بالکل۔ افطار کی دعا افطار سے پہلے پڑھے یا بعد میں؟ افطار کی جو سنت دعا ہے اس کے بارے میں واقعی کئی بار سوال آتا ہے کہ افطار سے پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں۔ میرے نزدیک بسم اللہ پڑھ کے آپ کو روزہ کھولنا چاہیے، اس کے بعد پھر وہ دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ آپ نے جو روزہ کھولا وہ اللہ کے نام سے کھولا، اس کے بعد پھر وہ دعا پڑھی کہ میں تیری نعمتوں کو استعمال کر رہا ہوں۔ وہ بہت مشہور دعا ہے، سب کو یاد ہوگی، اللہم انی لک قسمت علیک آمنت علیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ بہت، اس کا اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں اور آپ کو لطف آئے گا روزہ کھولتے۔ سوال یہ ہے شوہر اگر بیوی پر خرچ کر کے احسان جتائے تو کیا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے شوہر بیوی پہ خرچ کر کے احسان جتائے تو کیا ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھو بہترین صدقہ بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور کس کے لیے آپ کما رہے ہیں؟ اگر آپ بیوی بچوں پہ احسان جتا رہے خرچ کر کے، آپ نے جو کمٹمنٹ کیا ہے نکاح کے ٹائم 3 چیزوں کا، تو آپ نے خود ہی حامی بھری کہ ہاں نان نفقہ میں اٹھاؤں گا، اور نان نفقے میں معیاری کپڑے جیسے آپ پہنتے ہو ویسے اپنی بیوی کو، معیاری کھانا جیسے آپ خود کھاتے ہو، اور اس کے لیے رہنے کی جگہ۔ اگر وہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کا حق ہے آپ کی بیوی کا کہ آپ اسے الگ رکھو، اپنے ماں باپ کا خیال آپ خود کرو۔ یہ نان نفقے میں آتی ہیں تینوں چیزیں، تو اس لیے جو لوگ احسان جتا رہے ہیں اپنی بیوی پہ خرچ کرنے کا،
وہ بڑے گناہوں میں ہیں. ذمہ داری سے بھاگنے والی بات ہے. یہ احسان کی بات نہیں ہے، ذمہ داری کی بات ہے، کمپرومائز کی بات ہے، کمٹمنٹ کی بات ہے. تو جب آپ پہ نبوت آئی، جب تو ایک لگتا ہے کہ نوٹ ہونی ہو گئی شروع بات، جو ان کے بچپن کی بات ہے وہ کیسے نوٹ ہوئی؟ اس وقت تو تعین تھا آپ پہ نبوت آئی ہے نہیں آئی نبوت. ان کا بڑا اچھا سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کے ظہور سے پہلی چیزیں ہیں وہ کس طرح سے نوٹ ہوئیں. اصل میں وہ جو علاقہ تھا نا، وہاں لکھنے پڑھنے کا، شعر و شاعری کا بڑا عجیب و غریب رواج تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے نا وہ اپنے آپ میں ایک معجزہ تھی، اور ایسا نور اور ایسی چمک تھی کہ لوگ مجبور ہو گئے اسے لکھنے کے لیے. تو جب وہ پیدا ہوئے، اس ٹائم کا موسم، اس ٹائم کا ماحول، اس ٹائم کی ہوائیں وہ ایسی خوشگوار ہو گئیں کہ لوگوں نے اس ٹائم کو لکھنا شروع کر دیا. پھر جب وہ دائی حلیمہ کے یہاں گئے تو وہ جیسے بھی کمرے میں گئیں تو بنا دیے جلائے وہاں پہ روشنی، ایسا نور تھا. باہر لٹا دیا صحن میں تو چاند سے کھیل رہے تو انگلی چلا رہے تو چاند اشارے سے ادھر ادھر گھوم رہا. تو یہ سب ایکسٹرا آرڈنری چیزیں تھیں جو اس معاشرے میں نہیں تھا، لیکن کیونکہ لکھنے کا رواج تھا تو لوگوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا. اور وہ پھر بعد میں کام آیا. جو سوال آپ کر رہے ہیں نا، وہ پھر حضور کی سیرت کا حصہ بن گیا. بہت سارا حصہ نہیں ہے، حالانکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظہور کے بعد جو چیزیں لکھی گئیں وہ ایک پورا جنگل ہے حدیثوں کا. آپ تھا نہیں کر سکتے. باتیں کرتے کرتے، جیسے قرآن یہ کہتا ہے نا کہ اللہ کے لیے، کہ اللہ کی باتیں ایسی ہیں کہ سارے جو پیڑ ہیں انہیں قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں. میں رسول اللہ کے بارے میں بھی یہی بات کہتا ہوں کہ میں نے جتنا پڑھا اتنا کم ہے. آپ یقین کرو، اتنا پڑھنے، میں نے بہت سیرت پڑھی ہے الحمدللہ، بہت تفسیریں پڑھی، مگر مجھے لگتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا. ابھی میں دیکھتا ہی ہوں، اپنے استادوں کو ہی دیکھتا ہوں، ان کا علم میرے سے کہیں زیادہ ہے. ان کے بھی استاد ہیں، اور کیسے کیسے لوگ پہلے بزرگ گزرے. تو اتنا بڑا جنگل ہے حدیثوں کا کہ تھا ہی نہیں ہے کہ کہاں تک پہنچے گئے. تو نبی کی باتیں بھی ایسی ہیں کہ سارے قلم سیاہی بنا دو، اور سارے سمندر جو ہیں سیاہی بنا دو، سارے پیڑ قلم بنا دو. حضور کی باتیں بھی ختم نہیں ہو سکتی. تو بعد میں تو اتنی زیادہ لکھی گئی، لیکن پہلی بھی جو باتیں ہیں وہ بھی اوتھینٹک ہیں. اور الحمدللہ اس ٹائم کے لوگوں نے صرف اس نیت سے لکھی کہ بھئی یہ ایکسٹرا آرڈنری چیزیں کیا ہو رہی ہیں، تو وہ ہمارے کام آ رہی ہیں الحمدللہ. سوال ہے، کوئی شخص روزے کی حالت میں مسلسل کر کے خارج ہو جائے تو کیا کفارہ دے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی بچہ اگر مجدنی کر کے خارج ہو جائے روزے کی حالت میں تو کیا کفارہ ہوگا؟ بھائی اس کے بدلے میں روزہ ہی رکھنا پڑے گا، اور بڑے گناہوں میں ہے، صغیرہ گناہوں میں توبہ کرنی پڑے گی اسے. اصل میں غلط فہمی یہ ہے، دیکھو میں آج آپ کو وضاحت کر دوں اس سوال کے حوالے سے. صرف مباشرت اگر کر لی میاں بیوی نے روزے کی حالت میں تو 60 روزے رکھنے ہیں مسلسل. اور کسی بھی طریقے سے منی خارج ہو جائے، اطعام ہو جائے، یا کر لے آدمی خود، تو اس کے روزے کے بدلے میں 1 روزہ ہے اور توبہ ہے. صرف دخول کے بارے میں یہ بات آتی ہے، اسی کی منائی ہے، قرآن بھی اسے منع کرتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو صغیرہ گناہ ہے، بلکہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی توبہ ہی لازم ہے اس کے اوپر. اور روزے کا کفارہ، مطلب روزہ اگلا رکھنا پڑے گا اسے بعد میں. اس سوال میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، مان لیجیے کوئی سو رہا ہے دوپہر کے وقت اور وہ خارج ہو گیا تو تب بھی روزہ جاتا رہے گا؟ دیکھو نہیں، سب ان کا سوال یہ ہے کہ اگر سوتے ہوئے اطلام ہو جائے تو کیا تب بھی جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا بھائی، کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے نا معاملہ. اصل میں بتا چکا آپ کو پہلے بھی، یہ اختیار پہ پکڑ ہے اسلام میں، یہ آپ کے بے اختیاری معاملہ ہے. تو اس میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، آپ غسل کریں اور اپنا روزہ پورا کریں. اچھا، اگر انجانے میں کوئی اتنا کھانا کھا لے اس کا پیٹ ہی بھر جائے، اتنا کھانا کھا لے اس کا پیٹ ہی بھر جائے اور بعد میں آ جائے کیا استغفراللہ میں تو روزہ تھا. ان کا سوال یہ ہے، کوئی اگر پورا کھانا کھا لے اور بعد میں یاد آئے کہ میرا روزہ ہے تو کیا اس کا روزہ رہے گا؟ تمہارے ساتھ ہوا آج کیا؟ اچھا، میں نے کہا کبھی کر دیو گڑبڑ. اچھا بھائی، روزہ نہیں ٹوٹے گا. نبی نے فرمایا اگر تو غلطی سے روزے میں کچھ کھا پی لے تو اپنے روزے کو پورا کر، تجھے اللہ نے کھلا پلا دیا. نبی کی حدیث ہے.
ان کا سوال یہ ہے کہ حلوائی لوگ نمک چکھتے ہیں اور کلا کرتے ہیں، کیا روزہ ہو جاتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوتا، ٹوٹ جائے گا روزہ. یہ بھول سے تو ہے معاملہ، بھول سے تو ہے معاملہ. اگر بھول میں کسی نے اب کل میری بہو بتا رہی تھی، وہ اپنی بچی کا سیریلیک بنا رہی تھی، تو اس نے وہ چکھ کے دیکھتی ہے زیادہ میٹھا تو نہیں ہو گیا. کل انہوں نے چکھ لیا، پھر وہ میرے سے پوچھ رہی تھی کہ میں نے اپنا وہ سیریلیک چکھ لیا بچی کا تو میرا روزہ، میں نے نہیں ٹوٹا، تو انہیں بھول سے چکھا. اگر وہ جان کے چکھے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. صرف ایک عورت کو اجازت ہے جس کا میاں ظالم ہو، کہ اس کا میاں، اس کا شوہر اس پہ ظلم کرتا ہو، اگر نمک زیادہ یا کم ہو جائے، اسے اجازت ہے روزے کی حالت میں بھی اپنے شوہر کے ظلم سے بچنے کے لیے کہ وہ نمک چکھ لے. ایسا دین ہے الحمدللہ. ہاں اچھا، اگر وہ یہ نہ حرکت کرتا تو حلوائی ہوتا ہے. اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے سیرت کے بارے میں بتایا کہ جیسے قرآن شریف ہے اس کے بارے میں تو اللہ نے بتا دیا کیونکہ لفظ اس کا جو ہے محفوظ ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے. تو اسی طرح صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اوپر سب اس کے متفق ہیں کہ بالکل صحیح ہے، لیکن امام بخاری اور امام مسلم خود کہتے ہیں اس بارے میں کہ ہم حدیثوں کی گارنٹی تو لے رہے ہیں کہ صحیح ہے، لیکن لفظ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، لفظوں کی ہم گارنٹی نہیں لیتے، تو ہم اس سے قرآن سے ملا دیتے ہیں، اس کو تو قرآن جیسے کے مقابل نہیں ہوتا. ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں اللہ نے ذمہ لیا قرآن میں کہ میں نے نازل کرا، میں حفاظت کروں گا، اور حدیثوں کے بارے میں بھی لوگ یہی کہتے ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی. حدیثیں 200-250 سال بعد مرتب ہوئی، ان میں غلطی کے بہت چانس ہیں. یا پھر اللہ قرآن میں کہہ کے جاتا کہ کہتا کہ بھائی جس طرح میں نے قرآن نازل کرا اس طرح حدیثیں میری طرف سے ہیں، اور ان میں بھی فیر بدل نہیں ہو سکتا. حدیثوں میں بالکل میں بخاری اور مسلم میں ایسی ایسی حدیثیں نکال دوں گا کہ آپ توبہ کرو گے، کان پکڑو گے. اگر آپ کی نبی کی سیرت پڑھی ہوئی ہے تو آپ کو حدیثیں چھانٹنے کی تمیز آ جائے گی کہ یہ جھوٹی حدیث ہے یا سچی حدیث ہے، یہ ضعیف ہے یا موضوع ہے. میں خود ذمہ داری سے کہہ رہا ہے بات، میں نے خود پڑھی بخاری اور مسلم میں ایسی حدیث ہے کہ جو حضور کے مزاج سے نہیں ملتی. تو اس لیے بخاری اور مسلم اوتھینٹسٹی کے حساب سے بہت اچھی ہیں، لیکن 100% کوئی اگر کہتا ہے تو وہ میرے نزدیک بڑا گناہ کرتا ہے. وہ اگر قرآن سے اسے ملاتا ہے، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہو، میں نکال دوں گا اگر وہ، لیکن مجمع کے بیچ میں پوری شوٹنگ ہوتی بھی ہوگی، ایسا نہ ہو منہ سے تھوک نکلنے لگے اور میرے اوپر غصہ کرنے لگے بھائی کہ یہ تو گمراہ ہے، گمراہ کر رہا. شوٹنگ ہوتی بھی ہوگی، ہزاروں کا مجمع ہوگا، اس کے بیچ میں حدیثیں نکال دوں گا. میں کیمرے پہ بات کہہ رہا، کوئی بڑے سے بڑا عالم وہاں جاؤ جو حضور کے مزاج سے بالکل نہیں ملتی، انہیں نکال دینا چاہیے میرے نزدیک بخاری اور حدیث سے. اگر نکال نہیں سکتے تو سائڈ میں لکھ دینا چاہیے اور نوٹ لکھ دینا چاہیے، کیونکہ حضور کے مزاج سے میل نہیں کھاتی تو انہیں ہم الگ کر رہے ہیں، ہمیں صحیح نہیں لگتی ہیں حدیث. بھائی کا سوال ہے، میں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں میرے والدین وہاں میری شادی نہیں کرنا چاہتے، کیا کروں؟ بڑا اچھا سوال. تمہاری تو شادی ہوئی ہوئی؟ ہاں ہاں شکر. بھائی کسی بچے کا سوال یہ ہے کہ جس لڑکی کو میں پسند کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، اس سے میرے ماں باپ شادی نہیں کرنا چاہتے، میں اسی سے کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ مطلب اس کا سوال یہی ہے کہ لڑکی کے حق میں جاؤں یا ماں باپ کے حق میں جاؤں. دیکھو جی، پہلے تو میں ماں باپ سے یہ بات کہوں گا کہ اپنے بیٹے کی پسند کی شادی کر دیں، کیونکہ پسند کی شادی آج کل ایسا ہے معاملہ کہ نبی کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی کہ 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر چیز میں نے نہیں پائی. نبی نے فرمایا یہ بات. تو ایک تو نبی کی حدیث پوری ہو جائے گی. اگر وہ دونوں واقعی سچی محبت کر رہے ہیں تو انہیں ان کا نکاح کر دینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے اگر وہ پسند کی شادی کرے گا تو آپ لوگوں کو بلیم نہیں کرے گا. کل کو آپ نے زبردستی اس کی کہیں شادی کر دی اور وہ اس لڑکی کو بھی دل سے نہ بھلا سکا اور اس سے ملتا رہا تو آپ کے لیے زندگی حرام ہو جائے گی. میں نے بہت کیس ایسے دیکھے. لیکن اس کے باوجود بھی انہیں کوئی اس کے خاندان کے بارے میں یا لڑکی کے بارے میں یا کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی پچھلی دشمنی یا کوئی ایسا معاملہ ہو کہ وہ باپ کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے، اگر پھر بھی ماں باپ تیار نہیں ہیں تو میری رائے اس بچے کو یہی ہوگی کہ اگر وہ انہیں کنونس نہیں کر سکا تو اپنے ماں باپ کی بات ماننی چاہیے. کیونکہ نبی کی حدیث یہ ہے کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اور باپ کو ناراض کر کے، اللہ کو ناراض کر کے اگر اس نے نکاح کر بھی لیا ساری عمر خوش نہیں رہ سکتا، کچھ نہ کچھ پریشانی آتی رہے گی، اس ٹائم بہت پچھتائے گا. پہلے تو میں اس کے باپ ہی کو یہ بات کہوں گا کہ اچھے سے سوچ وچار کر لے. تھوڑی بہت ہی کمی ہو تو ہر ایک میں کمی ہوتی ہے،
اس بچی میں اس کمی کو نبھایا. آپ کی بیٹیوں میں بھی کمی ہو سکتی ہے, مزاج کی یا کوئی بیماری یا اس طرح کا معاملہ, تو پہلے تو نبھانے کی کوشش کریں. ادروائز اگر نہیں مانتے تو پھر بیٹے کو ان کی بات مان لینی چاہیے. ان معاملوں میں سب سے بڑا معاملہ برادری کا بہت آتا ہے. یعنی برادری جو اسی پہ لڑائی جاتی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ شادیوں کے معاملے میں برادری کا معاملہ ضرور آتا ہے. جو بچے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ ہم اس برادری میں نہیں کرتے, اس برادری میں نہیں کرتے. اصل میں دیکھو جی, جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں برادری کا ہے تو چکر, اس کے فائدے ہی بہت ہیں, نقصان بھی ہیں. نقصان تو تھوڑا سا یہی ہے کہ ماں باپ شادی نہیں کرنے دیتے, لیکن فائدے اس کے بہت ہیں. ایک تو کلچر بالکل الگ ہوتا ہے, ماحول بالکل الگ ہوتا ہے, روایتیں بالکل الگ ہوتی ہیں. ویسے نبی کی سنت نہیں ہے. نبی نے الگ الگ قبیلوں, الگ الگ برادریوں میں, یہاں تک کہ دوسرے مذہب کی عورتوں کو بھی مسلمان کر کے شادیاں کی ہیں. تو اس لیے نبی کی سنت نہیں ہے, مگر ہر آدمی کو اپنی سچویشن, اپنے گھر کا ماحول پتہ ہوتا ہے. آگے ہمارے ہاں برادری کا اتنا بڑا چکر ہے کہ آگے بچیوں کی, یعنی کہ جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہوں لڑکے کی, اگر انہوں نے شادی کر لی بھاگ کے, تو ان بچیوں کے رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں. برادری والے بائیکاٹ کر دیتے ہیں. تو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے, لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی. اپنے ماں باپ کے حساب سے چلیں, انہیں محبت سے کنونس کر لیں. کچھ عمل میں بتاتا ہوں, جس کو کوئی ایسا معاملہ درپیش ہے میرے پاس آئے, میں انشاءاللہ عمل بتاؤں گا قرآن سے. ماں باپ بھی تیار ہو جائیں گے, مگر مانے ماں باپ ہی کے آخر میں. غلط قدم نہ اٹھائے. جن ماں باپ نے آپ کو پال پوس کے 20-22 سال کا کر دیا, ماں کا خون اور باپ کا پسینہ آپ کی رگوں میں ہے, اور آپ بغاوت کرنے لگی یا کرنے لگے اپنے ماں باپ سے بڑے ہونے کے بعد, کیسا دل کٹتا ہوگا کہ ہم نے کیوں پیدا کر دیا انہیں. تو اپنے ماں باپ کی بہت حرمت کریں جب تک وہ زندہ ہیں, ان کی بہت محبت بھی کریں, بہت توقیر بھی کریں, ان کی بات بھی مانیں, جس سے اللہ آپ سے راضی رہے. اکثر سر ایک سوال آتا ہے, یہ موبائل فون میں آج کل جو ہے وہ قرآن ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے, ہاں, پھر یہ ہونے لگتا ہے, مان لیجیے کبھی فون میں خرابی آ گئی یا وہ انسٹال ہو گیا, بہت سے لوگ اس سے منع کرتے ہیں کہ کرنا نہیں چاہیے کہ آپ قرآن کو اپنے ہاتھ سے مٹا رہے ہیں. یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ ان کا سوال یہ ہے قرآن ڈاؤن لوڈ کریں پھر اسے بعد ڈیلیٹ کر دیں یا ڈیلیٹ ہو جائے تو اسے کہتے ہیں کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے. لوگ کہتے ہیں بھائی بیکار کی بات ہے. اصل میں یہ ویسی شکل میں نہیں ہے, جو ایک مادی شکل ہوتی ہے, بلکہ ریز کی شکل میں ہے. تو اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بیکار کی باتیں ہیں. یہ شروع میں اس طرح کے فتوے آتے ہیں. آپ دیکھو نا, میں نے اس دن بتایا تھا آپ کو کہ لاؤڈ اسپیکر کے خلاف فتویٰ آیا, بجلی کے خلاف فتویٰ آیا, جہاد کے خلاف فتویٰ آیا, چاند پہ جانے کو جھوٹ بولا کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے, کوئی نہیں کیا. یہ بیکار کی باتیں ہیں. آگے چل کے رب سبھی دیکھو, وہی جو منع کر رہے ہوں گے نا, ان کے اپنے موبائل میں کوئی نہ کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسی نعت ضرور پڑی ہوئی ہوگی, لازمی بات ہے. یہ بیکار کی بات ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ پورا فائدہ اٹھاؤ. جو بھی اب ٹیکنیک ہے موبائلوں میں اپنے قرآن رکھو. آپ بس میں ہو, ٹرین میں ہو, ایک دم کھول کے آپ شروع تو کر دیتے ہو پڑھنا. تو یہ سب بیکار, ان باتوں میں نہیں آنا یار, بیکار کی بات ہے. ان کا سوال یہ طبیعت خراب کی وجہ سے اگر روزہ چھوٹ گیا تو رکھنا ہے. بھائی طبیعت خراب ہو تو روزہ چھوڑنا ہے, پہلے تو یہی سمجھ لو آپ. یہ جو لوگوں کے ذہن میں ہے نا, ہر حال میں مر جاؤں گا روزہ نہیں رکھوں گا, روزہ نہیں چھوڑوں گا, یہ گناہ کی بات ہے. قرآن میں جب جن چیزوں کی اللہ نے رخصت دے دی تو آپ اللہ میں سے پنگا لے رہے ہیں. اللہ تو کہہ رہا بیمار ہو یا سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ دو, آپ کہہ رہے ہیں نہ میں تو رکھوں گا. تو بہت سارے لوگ اس چکر میں بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں. اب آپ کا سوال کہ روزہ چھوڑ دیا تو رکھنا ہی پڑے گا آپ کو. یہ فرض روزے ہیں, ان کا حساب کتاب ہوگا میرے بھائی. جیسے فرض نمازیں نہیں چھوڑ سکتے, اس طرح فرض روزے بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو آپ کو ہر حال میں روزہ رکھنا ہے. سردیوں میں رکھ لیں, سال پورا ہونے سے پہلے رکھ لیں. اگر تب بھی طبیعت نہیں سنبھلتی, 2 سال بعد سنبھلتی ہے تو اس کے بعد رکھ لیں, لیکن رکھنے ہی ہیں آپ کو روزے. اگر آپ کے اندر ہمت ہے, اور بالکل ہی ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ اب آپ کو ایسی شوگر ہے کہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی, ایسی بیماری ہے, پھر فدیہ ہے. اور 1 روزے کا فدیہ, 1 دن کا کھانا صبح شام کا, ایک آدمی کا معیاری کھانا جیسا آپ خود کھاتے ہو. انتقال ہو گیا اسی چکر میں روزہ رکھ رکھا تھا, شوگر تھی وہ ڈاؤن ہو گئی. ہاں بس یہ تو میں بتا ہی رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں شدت اختیار کرتے ہیں. نبی نے تو فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے, کچھ صحابہ نے روزہ رکھ رکھا تھا, کچھ نے نہیں رکھ رکھا تھا. اب جب پڑاؤ پڑا تو جنہوں نے روزہ نہیں رکھ رکھا تھا انہوں نے پوری پھرتی کے ساتھ خیمے لگائے, جو پتھر ادھر ادھر پڑے تھے انہیں توڑ کے کھدالوں سے ادھر ادھر کر دیا اور اپنا ٹھکانہ بنا لیا سب لوگوں کا.
اور جن کے روزے تھے وہ نڈھال ہو کے پیڑ کے نیچے پڑ گیا. تو نبی نے یہی بات کہی کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. تو اس لیے بیماری میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. آپ جب اللہ شفا دے دے اس کے بعد، کیونکہ جو لوگ اللہ کی رخصت سے فائدہ نہیں اٹھاتے نا، وہ اللہ کی رحمت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے. اب دعا تو کریں گے اللہ پاک ان کی مغفرت کر دے، ان کا روزہ ہی انہیں بخشوا دے کہ انہوں نے اپنی مطلب دین کی محبت میں روزہ رکھا، جان دے دی مگر روزہ نہیں چھوڑا. تو میں تو یہی دعا کروں گا بھائی ایسے لوگوں کے لیے. باقی تو اللہ کا ان کا معاملہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، لیکن اللہ کو بھی پتہ ہے کہ ان کے مزاج، ان کا علم، ان کی پہنچ کہاں تک ہے. انہیں اتنی تمیز ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں روزہ رکھ کے. ان کا سوال یہ ہے 1-2 گھنٹے کا سفر ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یا آپ خود فیصلہ کرو، 1-2 گھنٹے کا سفر ہے، آپ نے جا کے آ جانا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں ہی ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، پہلے کے زمانے میں چونکہ جو ذرائع تھے وہ کم تھے تو لوگ سفر میں روزہ چھوڑتے تھے، لیکن اب جیسے ذرائع وہ ہیں تو اور آپ لمبا سفر بھی بآسانی کر سکتے ہیں، تو کیا اب بھی روزہ چھوڑ دینا چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے اب لوگ آسانی سے سفر کر سکتے ہیں کہ اب بھی روزہ چھوڑنا چاہیے جبکہ بہت آسانی ہے. اب بھائی قرآن بھی اور نبی کی احادیث بھی، نبی کی تعلیمات بھی قیامت تک کے لیے ہیں. کتنا ہی زمانہ ایڈوانس ہو جائے، کتنی سہولیتیں ہو جائیں. کیونکہ یہ سوال صحابہ نے بھی کیا تھا حضور سے کہ حضور قصر نمازوں کا حکم تو آ گیا، لیکن ہماری طبیعت یہ چاہتی ہے کہ جب ہم اپنے ایسے ٹھکانے پہنچ جائیں جہاں ہمیں ساری سہولیت موجود ہو سفر کر کے، وہاں ہم پوری نمازیں پڑھیں. حضور نے نہیں، کتنی سہولیت ہو اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھانا تمہارے لیے رحمت کا باعث ہے. تو جب نبی اس ٹائم یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ قیامت تک کے لیے چیزیں ہیں. تو بالکل فائدہ اٹھاؤ اور سردیوں میں روزہ رکھ لو اگر آپ کا روزہ چھوٹتا ہے. اسلام میں ماں باپ کا بہت بڑا درجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماں باپ تھے وہ تو بغیر ایمان لے پہلے یتیم تھے آپ، تو کیا ایسی حدیث ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی مغفرت کی کچھ اس طرح؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ماں باپ کا بہت درجہ ہے. نبی کے ماں باپ جو ہیں وہ جب تک تو ایمان کا تصور ہی نہیں تھا. تو کوئی ایسی حدیث ہے کہ ماں باپ جو ہیں ان کے لیے حضور نے دعا کی ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس طرح کی کوئی دعا نہیں ملتی، مگر کیونکہ ان پہ تو شریعت ہی لاگو نہیں تھی نا. اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پاتے اور اس ٹائم ایمان نہ لاتے، جیسے ابو لہب ہے، نبی کا سگا چچا تھا، حضور کے والد کا چھوٹا بھائی، وہ ایمان نہیں لایا، حضور کو دیکھا اس نے، تو ایسے لوگوں کے لیے تو پکڑ کا معاملہ ہوگا. ایسے لوگ جو جب تک شریعت لاگو ہی نہیں ہوئی تھی، پچھلی شریعت میں ان کے حساب سے حساب ہوگا. اگر وہ واقعی جو اس سے پچھلی شریعت تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، اس پہ اگر کامزن ہوں گے اور انہوں نے اسے فالو کیا ہوگا جس حساب سے وہ شریعت تھی، تو بالکل انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنتی ہوں گے اور ان کی مغفرت ہوگی. کیونکہ ایک نبی کے مبعوث ہونے سے پہلے جو بھی زمانہ چل رہا تھا وہ پہلے نبی کا تھا. اس نبی کی اگر چاہے وہ کتنا ہی بگاڑ آ گیا، اور جیسے آج بگاڑ آ گیا ہمارے اندر اس امت میں، نبی کی تعلیمات سے ہم جتنے دور ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہی بگاڑ آتا جا رہا. چاہے کتنا ہی بگاڑ آ گیا ہو، لیکن اگر اس کوشش میں بھی اگر وہ تھے اس ٹائم جو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، تو بالکل ان کی انشاءاللہ بخشش ہوگی. اسی طرح حضرت فتیحہ علیہ السلام جو تھی ان کی جنازے کی نماز بھی ہوئی تھی، تو فتیحہ کی جنازے کی نماز کبھی نہیں پڑھایا. ارے بھائی وہی جو سوال تو ہے، جب تک شریعت ہی لاگو نہیں ہوئی تھی. وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظہور سے بعد میں گئی نا، جب تک بہت سارے حکم نہیں آئے تھے. تو جنازے کی نماز کا حکم جو ہے، نہیں میں بتا تو رہا ہوں، میں نماز کے بارے میں بتا رہا بھائی، نبوت کے بعد ہی ڈیتھ ہوئی ان کی، یہ بتا رہا ہوں. کیا بتا رہا تھا بھائی؟ ان کی جنازے کی نماز شاید نہ ہوئی ہو جب تک یہ شریعت میں یہ حکم نہ آیا ہو کہ جنازے کی نماز جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، اس کے بعد آیا ہو. تو یہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ویسے وہ ان کی ڈیتھ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ہوئی. تو جو چیزیں آ چکی تھی جب تک، میرے خیال میں نماز بھی جب تک فرض نہیں ہوئی تھی، کیونکہ معراج اس کے بعد ہی ہوئی ہے، شاید ان کی ڈیتھ کے بعد ہوئی. زکوٰۃ کا پیریڈ ہوتا ہے رمضان سے رمضان ہوتا ہے، جیسے ہم نے جوڑ دیا تھا اور کتنا وقت ہوتا ہے آگے تک دینے کا؟ یہ کس نے کہا رمضان سے رمضان ہوتا ہے؟ رمضان میں تو لوگوں نے بنا لیا. ان کا سوال یہ ہے زکوٰۃ کا جو پیریڈ ہے وہ رمضان سے رمضان ہوتا ہے کیا؟ نہیں، زکوٰۃ کا پیریڈ جب آپ کے پاس اتنا مال ہو جائے جو آپ صاحب حیثیت ہوں،
مطلب 7.5 تولہ سونا یا اس سے زیادہ، اور اس پہ 1 سال بھی گزر گیا ہو، تب آپ پہ زکوٰۃ شروع ہوگی. مان لو جنوری میں ہوئی آپ کے پاس، تو جنوری سے زکوٰۃ آپ کو رمضان کا انتظار تھوڑی کریں گے. رمضان میں لوگ اس لیے زیادہ دیتے ہیں کہ 1 کا 70، یہاں خود غرضی، اپنا لالچ کہ مجھے 1 کا 70 مل جائے گا، ورنہ سال تو وہیں سے شروع ہو گیا جہاں آپ کا 1 سال گزر گیا. حساب جوڑو اور زکوٰۃ دینی شروع کر دو. جیسے آپ نے آج پانی کے بارے میں بتایا کہ سائنٹسٹوں کا کہنا ہے 2030 میں پانی کا لیول اتنا کم ہوگا جس کے اوپر جلموتی کی نوبت آئے گی. جی جی اس لیے بھی کہتے ہیں 2028 کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی اتنی قلت ہو جائے گی کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے اپنی مشینوں کو لے کے استعمال کیسے کریں گے. ہاں. ڈیزل اور پیٹرول جو ہے اس کمرے میں نہیں آئے گا، اس کو صحیح استعمال کرا جائے گا. ان کا سوال یہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کا استعمال بھی مطلب جیسے مرضی کر لیں یا وہ اس زمرے میں نہیں آئے گا کیا بے حرمت؟ بالکل بھائی، وہ بھی نعمت ہے اللہ کی. دیکھو جو بھی نعمت کی بے حرمتی کرے گا اس کی پکڑ ہوگی، وہ چاہے پانی ہو، چاہے کھانا ہو، چاہے پیٹرول ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز. دیکھو نبی ہمیں کیا کہہ کے گیا، قرآن بھی یہ کہتا ہے امت وسط ہو تم. دیکھو 143 نمبر آیا سورہ بقرہ پڑھنا، امت وسط، بیچ کی امت کہا ہمیں. اور نبی بھی یہ کہتے تھے کہ اعتدال والی امت، بیچ کی امت، انصاف والی امت، یعنی کہ ہر چیز میں آپ کو میانہ روی اختیار کرنی ہے، کہ بہت زیادہ ہاتھ کھلے بھی نہ چھوڑ دو اپنے، قرآن یہ کہتا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں سے بھی نہ باندھ لو. تو اس لیے بیچ کا راستہ اختیار کریں. پیٹرول ڈیزل اگر آپ فالتو کی لانگ ڈرائیو کر رہے پکڑے جاؤ گے. اپنی ضرورت میں آپ کا چاہے 1000 لیٹر تیل لگ رہا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہاں آپ نے فضول خرچی کری، فضول خرچ کو قرآن نے شیطان کے بھائی کہا، تبذیر والوں کو، قرآن کی آیت ہے. تو اس لیے پیٹرول ڈیزل بھی اللہ کی نعمت ہے. جو بھی ہماری زندگی ہے آسان کرنے کے لیے اللہ نے چیزیں دی ہیں وہ نعمتیں ہیں، اور نعمتوں کی بے حرمتی کرنا اللہ کی پکڑ میں آنا. جب تراویح اگر میں 20 کی پڑھنی ہے، اپن میں اگر میری 16 ملی مجھے 4 بجے نکل گئی تو مجھے 20 کرنی پڑی یا 16 پڑھنی؟ ان کا سوال یہ ہے تراویح اگر مجھے 16 ملی تو بعد میں 4 اور پڑھوں، 20 کروں، یا میں 16 میں ہی؟ بھائی آپ کا کام 16 میں ہی ہو جائے گا. تراویح آپ کی جو ہے نفل عبادت ہے، آپ کے اوپر فرض نہیں ہے. تو اس لیے سارے یہ ذہن کھول لو، جہاں اگر کہیں آپ کو کام تھا لیٹ ہو گئے، جہاں سے تراویح ملی بس اللہ کا شکر بھیجو، وہی پڑھنی ہے، کیونکہ ان کی کوئی قدر نہیں ہے کہ آپ بعد میں پڑھ رہے ہیں. دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 تراویح پڑھائیں اور 3 دن پڑھائیں صرف. یہ سلسلہ حضرت عمر نے شروع کیا نبی کے زمانے میں، اس کے بعد کبھی حضور نے تراویح نہیں پڑھائی. وہ جو 3 دن تراویح پڑھائیں وہ بھی آخری ٹائم میں جو تہجد کا وقت تھا اس میں 8 تراویح پڑھائیں جماعت سے. شروع کے 2 دن پڑھائیں، پھر تیسرے دن چھٹی، پھر چوتھے دن آگے پڑھائیں. اور یہ کہا کہ میں اس لیے نکل آیا تھا کہ کہیں تمہارے اوپر یہ مشقت نہ بن جائے. لیکن جو لوگ اسے مشقت بنا رہے ہیں وہ گناہ کر رہے ہیں. نبی کی تو سوچ یہ تھی اور ہم نے کیا سوچ لیا. اس لیے تراویح بہت بڑھیا بات ہے، سعادت کی بات ہے. نمازیں 5 ہی ہیں جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں دے دی، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب نفل ہیں. تو اس لیے بہت زیادہ فکر نہیں کرنی. آپ کو مل جائے ٹھیک، کسی دن پوری نہ ملے کوئی گناہ نہیں. اور جو اسے گناہ گار سمجھے گا جو تراویح میں ہے وہ گناہ گار ہے، یا اپنے آپ کو جو سمجھے کہ میں نے گناہ کر دیا آج تراویح چھوڑ دی وہ بھی گناہ گار ہے. کیونکہ 5 نمازیں اسلام نے دی. جو 6ٹھی نماز کو اپنے اوپر یہ سمجھے کہ یہ فرض ہے میرے اوپر اور میں نے چھوڑ دی تو گناہ ہوگا، وہ خود گناہ گار ہے. اگر کسی کے گھر میں جوان نہیں ہو یا بچی ہو، بچہ ہو، بھائی ہو، جوان ٹین ایج میں ہوتے ہیں، تو ان کی جو موبائل ہے وہ چیک کرنا ڈیجیٹل راستے سے نہیں آ رہے ہیں، یہ اس پرائیویسی میں دنیا میں یہ تاک جھام کی ذمہ داری. ان کا سوال یہ ہے کہ اپنے ٹین ایج بچوں کے موبائل چیک کرنا کہیں تاک جھانک میں دنیا، بالکل نہیں آئے گا بھائی. یہ تو ان کی تربیت میں آئے گا. اصل میں آپ کی نیت کے اوپر ہے نا. یہ تو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، نیکی کی بات ہے. اگر آپ یہ دیکھو نا، یہ تو موبائل ہو گیا. آپ ویسے چیک کرتے ہو نہیں یہ کن کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا، کیا دیکھ رہا، کیا یہ پڑھ رہا، اس کی کتابیں چیک کر رہے ہیں آپ، یا اس کا بیگ چیک کر رہے ہیں. تو وہ سب تانک جھانک میں تھوڑی آتا ہے. وہ تو آپ کی تربیت میں آتا ہے کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا بچہ نہ بگڑے. تو بالکل چیک کرنا چاہیے. برائی کو تو نبی نے یہی تو فرمایا کہ یہ تو ہاتھ سے روکو. یہ ہاتھ سے روکنا ہے اگر آپ موبائل چیک کر رہے ہیں، نہیں تو زبان سے روکو، نہیں تو دل سے برا جانا. اب ہم نے مطمئن چھوڑ دیا بچوں کو بھی کہ جو مرضی کریں.
بس جی انشاءاللہ آج اتنا ہی کافی، پھر کل کو کریں گے باقی. وما علینا الا البلاغ.